السلام علیکم ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے اور آج اتوار کا دن ہے، ویکنڈ ہے، چھٹی کا دن ہے۔ کہیں صبح ہوگی، کہیں شام ہوگی، جہاں پہ اس وقت رات ہو چکی پاکستان میں، لاہور میں، لیکن جہاں میں آپ سے مخاطب ہوں، دن ہو رات ہو، کچھ زندگی کی حقیقتیں ایسی ہیں جو ہر جگہ بالکل ویسے ہی مسلم ہیں اور ان کا موجودگی اور ان کے وہ حقائق جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک ہی آج ہم موضوع چنتے ہیں جس پہ ہم بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ لوگ دوسرے سے حسد نفرت کیوں کرتے ہیں، اور تقابلہ کس چیز کا ہے، کس چیز کا مقابلہ ہے، کیوں ہم اپنی ذات کی بہتری پہ، اپنے حالات کی بہتری پہ، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کے خوشگوار زندگیوں کے لیے، ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے، اپنے لیے اچھی سوچ بس رکھنے کے لیے، اپنے آپ میں بہتری لانے کی بجائے ہم دوسروں کی ذات کے عیب کیوں نکالتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کا برا کیوں چاہتے ہیں۔ یہ بحثیت قوم بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم منفی پہلو دیکھتے ہیں پہلے، اور مثبت پہلو کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، دوسرے کی خوبیاں بعد میں گنواتے ہیں، خامیاں پہلے بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ہمارے ارد گرد، ہمارا اپنا چاہے وہ خون کا رشتہ ہو، چاہے ہمارا کسی طریقے سے بھی اس کے ساتھ رشتہ ہو، کوئی دوست احباب میں سے ہو، ہم پڑوسیوں میں سے ہو، کسی بھی طریقے سے تعلق ہو، تو ہم اس کو، انسان جو ہے اتنا عجیب ہو چکا ہے کہ وہ حسد نفرت سے بڑھ کے آگے رشک کی طرف نہیں جاتا۔ وہ نفرت، غصہ اور ایک انجانا انتقام، یہ تو رب کی تقسیم ہے۔ وہ رب جو پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تقسیم کی ہے، دولت کی، گھر بار، جائیدادیں، یہ سواریاں، یہ کاروبار، سب کچھ اسی سونے رب کا دین ہے۔ کسی کو زیادہ دی، کسی کو تھوڑی دی، کسی کو بعد میں زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا، کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کا فائدہ ہو گیا۔ یہ رزق روزگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو ہم کسی کی کامیابی، کسی کی ترقی، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو ہمیں رشک کرنا تو ٹھیک ہے، جائز ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھ کے آپ اس کے خوش ہوں، آپ اس کے لیے دعا دیں اور اپنے لیے بھی مانگیں کہ یا اللہ تو نے اپنے جناب سے اس کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، یا فلاں اس کو اتنا نوازا تو مجھے بھی تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ تو ہے رشک، جو کہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب حسد یہ ہے کہ جس میں انسان کڑتا رہتا ہے کہ میرے پاس اگر بڑی گاڑی نہیں ہے تو دوسرے کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس گھر نہیں اپنا نہیں ہے تو دوسرے کے پاس کیوں ہے، میں چھوٹے گھر میں کیوں ہوں، فلاں ایسے کیوں ہے، اسی گھر کا اس طرح کا ڈیکوریشن پیس ہے تو میرے پاس ایسے کیوں نہیں ہے، وہ اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھاتے۔ یہ مقابلہ جو ہے نا، یہ حسد ہے جس میں آپ کڑتے رہتے ہیں۔ حسد اور نفرت یہ دو ایسے جذبات ہیں انسان کے جو سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات کو کھاتے ہیں اور واقعی کھا جاتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یا دوسرے انسان کے لیے برا سوچنا شروع کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس میں اس حد تک گہرائی میں گر جاتے ہیں، اس گڑھے میں گر جاتے ہیں برائی کے، کہ شیطان مردود جو کہ بہکاوے کے لیے ہی پیدا ہوا، اور یعنی کہ جب سے اس ملعون ہوا اس کے بعد سے اس کا کام صرف انسان کو بہکانا ہے، وہ پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ ایک تو ذہنی سکون چھن گیا اس انسان کا جس نے دوسرے کے لیے برا چاہا، سوچا اور مسلسل اس کی مقابلہ بازی کرتا رہا، نفرت، حسد، غصہ اور پال رکھ کے رکھا، اور دوسرے سے چھیننے کی خواہش جو ہے کہ دوسرے کے پاس اگر میرے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یقین مانیے، جادو ٹونا، شیطانی سفلی عمل کرنا اور کروانا، اور نظر بد، یہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ حالانکہ ہم اگر انبیاء کرام کی ہم ساری تحریرات طیبہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کا وہ ان کے تابع تھے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھی جادو کیا یہودیوں نے، جس کا توڑ سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ علاج فرمایا۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک خبردار کرنے کے لیے بتایا گیا تھا کہ تمہارے دشمن تم پہ صرف ظاہری وار نہیں کریں گے، تم تلواروں، نیزوں، توپوں، ٹینکوں اور جہازوں سے نہیں لڑیں گے، تمہارے دشمن تم پہ خفیہ وار بھی کریں گے۔ جادو ٹونے، شیطان کے جو ساتھی بن گیا، جس نے اپنی شیطان تو مردود ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے، اس کے ساتھ جس نے جو جادو، جسے ٹونے، کالا جادو یا جادو کی جو بھی کسی بھی قسم میں عملیات کی ایسے جو دوسرے کے انسان کی زندگی، اس کے رزق، اس کی شادی بیاہ، بچوں کی، اس کے مال و دولت کی تباہی کے لیے کیے گئے جو اعمال ہیں، یا اس کو نظر جو ہے لگائی گئی، یہ اگر اس کو کچھ بھی بد عملی کی گئی جو کہ شیطان کرواتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ انسان، تو اس نے اپنی آخرت کھو دی۔
پہلے آخرت کھوئی اور یعنی کہ وہ جہنمی، وہ شیطان کی طرح وہ مردود کرا ہو گیا، وہ خارج ہو گیا، اس نے شرک کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد میں شرک کر لیا۔ اسی لیے کیونکہ جو سارے یہ جو سفلی علم کرنے والے ہیں، شیطانی علوم ماہر جو بھی ہوں، یہ بہت گندی غلاظت والی چیزیں کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پھر دیتا ہے، چاہے وہ اور دوسری مخلوقات بھی، شیطانی مخلوقات دیگر ہیں انسانوں کے علاوہ، وہ بھی ساتھ دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آ گیا اس دنیا میں بھی بربادی ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں انسان کہ یہ دنیا جو ہے ایک تو عارضی ہے، اور مرتے ہوئے اگر انسان کو اپنی موت بھول جاتی ہے، اس کو ارد گرد اس نے کسی کو موت سے ہمکنار ہوتے نہیں دیکھا اپنے ارد گرد، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی انسان جو شعور کی منزل کو پہنچ گیا ہو، اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے ہی گھر میں اس کی کوئی فوتیدگی نہ ہوئی ہو، کسی کو دنیا سے جاتے نہ دیکھا ہو، یا اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ موت ہوتی کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو ملحد سے ملحد لوگ ہیں، نعوذ باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی منکر ہیں دنیا میں، ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بھی موت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے پیاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے سوشل سرکل میں، اپنی پروفیشنل لائف میں لوگوں کو مرتے یا ان کے قریبی لوگوں کو مرتے اور ان کے بارے میں سنا ہوتا ہے۔ تو موت کا یقین ہر کسی کو مکمل ہے۔ اب موت کے بعد کی زندگی جو ہے کہ جو ابدی ہے، اس کے بارے میں تصور ہر مذہب میں، الہامی مذاہب میں تو باقاعدہ موجود ہے، جس میں اسلام سر فہرست بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت دیتا ہے۔ باقی مذاہب میں جو بھی تبدیلیاں ہو گئیں، اور اس کے بعد باقی جو الہامی مذاہب نہیں بھی ہیں، ہندو مت، جین مت اور بدھ مت یا دوسرے اور بھی ہیں، تو آخرت کا تصور وہاں بھی موجود ہے کہ ایک نرک، سورگ اور کیا کہتے ہیں جو بھی اس کو وہ کہیں، کہ ایک کچھ نہ کچھ وہاں پہ آگے جا کے جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو انعام ملیں گے، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ تصور جب انسانیت میں اتنا عام ہے، وہ جو بالکل منکر ہے نا کہ جو انسان جب مر جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا تو نائٹروجن بن جائے گا، کھاد بن جائے گا، اور اس کے بعد کچھ نہیں، تو بیسیکلی تو وہ بہت ہی سطحی سے سوچ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم تعداد میں ہیں ابھی بھی، اگر ہیں بھی تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ مرنا ہے ایک دن، اور موت ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور موت کے بعد مرنا ہے، اور جن کو یہ بھی پتہ ہے، خاص طور پہ میں مسلمانوں سے یہاں مخاطب ہوں جو کلمہ گو مسلمان ہیں اور واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کہ کیا ہم کو سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم موت اور موت کے بعد کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور روز حشر پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ ایمان کا لازمی جزو ہے، تو اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں خوف کیوں نہیں ہے دوسرے کے لیے کوئی شیطانی عمل خود کرتے ہوئے، یا کسی ایسے خبیث، کسی ایسے برے، کسی بد انسان کے پاس جاتے ہوئے جو کہ شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے، ساتھی بنا ہوا ہے، اور شیطانی کام کرتا ہے، چند روپوں، چند ہزار، چند لاکھ کی عوض جس نے اپنی روح اور اپنی آخرت بیچ دی۔ اور کیا آپ بھی بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی بیچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے، کسی کے گھر میں بربادی ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، یا اس کا رزق روزگار بندش ہو جائے، یا بچے بچیوں کی شادیاں نہ ہوں، یا کسی کوئی بیماری میں سے مر جائے۔ اب یہاں پہ یہ والی چیز تو اتنی کامن ہو گئی کہ پہلے لگتا تھا کہ صرف جاہل لوگ شاید بہت دور دراز پسماندہ علاقوں میں ہوں گے، جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کیں تو یہ بہت واضح ہوا کہ پڑھے لکھے، انتہائی پڑھے لکھے، جو اپنے آپ کو بہت سو کالڈ ماڈرن لوگ آج کل کے بڑے ہائی کلاس لوگ کہلاتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ وغیرہ ہر جگہ جو بڑی مہذب قومیں ہیں، وہاں پہ بھی جادو عروج پہ ہے، میجک، بلیک میجک اور اس طرح کی ساری تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو کام کرتی ہیں، اور وہاں پہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ پورے گروپ بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اس سلسلے میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کسی طریقے کی بربادی کر سکیں۔ اور وہ اجتماعی طور پہ جیسے ہندو مذہب میں یہ ہمارا بھارت ازلی دشمن جو ہے، وہ تو اس کے پنڈت بیٹھ کے شاید جوتشی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ بھی مختلف وقتوں میں سنا، اور مودی کے دور میں بھی، کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں شاید بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف وہ مسلسل سفلی شیطانی عمل کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا موضوع ہو جائے گا، اس کو پھر ہم ٹچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے، بات ہے جو ہے نظر بد۔ نظر آپ کسی انسان کی خود اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ آپ کا بچہ بہت پیارا ایک دم تیار ہوا ہے، نہا دھو کے آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کو اس پہ پیار بہت آیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں، تو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر برحق ہے، اس کا ذکر ہمارے دین کی روح سے بالکل ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے، نظر بد ہو، جو بد نظر ہے۔
تو نظر لگ جاتی ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری چھوٹی سی مختصر سی دعائیں ہیں، اور جو ساری قرآنی آیات ہیں، صورتیں ہیں، ان کو اگر صبح شام دم کریں، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا حصار بنائیں، اپنا حصار بنائیں، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ سے غیب بھی مدد آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو لوگ حسد سے دیکھتے ہیں اور برے نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیوں اس کے پاس کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نہیں یہ چیز اس کو مجھے میسر نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، اور اگر میرے پاس میسر بھی ہے تو بھی یہ میرے برابر کیوں آ گیا، یہ مجھ سے اوپر کیوں چلا گیا، یا یہ اس کی ذہانت میرے سے زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس مالی چیزیں زیادہ کیوں ہیں، مادی چیزیں کیوں زیادہ ہیں، یا یہ قابلیت میں، اور اس کو شہرت کیوں زیادہ مل گئی، اس کو عزت کیوں زیادہ مل گئی، اس کا رتبہ کیوں بڑھ گیا. حسد اور نظر بد بہت ایک بڑے لیول پہ ایک چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بعض دفعہ خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے متعلق کس قدر منفی سوچ رکھتے اس نے اس دوسرے انسان کی نظر بد لگا دی ہے، اور وہ اگلا انسان اس کی وجہ سے کسی تکلیف میں، انتہائی کرب میں، روحانی، جسمانی، قلبی، ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے. ایک نہیں، شاید پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور اس انسان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن جب انسان کو احساس ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو منفی باتوں کو سوچنے کے لیے روکنا چاہیے. اپنے لیے اچھا کیوں نہیں مانگتے ہم؟ جب بھی ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں اس کو ماشاءاللہ کہیں اور اپنے لیے اس سے بڑھ کے مانگیں، تو یہ تو ایک جائز چیز ہے نا. اس پہ کیوں نہیں ہم لوگ اس پہ قناعت اور صبر، قناعت اور شکر گزاری کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ شاید ہم کیسے فانی اور گناہ گار انسان کیا جانا ہے، اور وہ شاکرین صابرین جو ہیں وہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں بہت ہے. وہ دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے اور بہت طریقوں سے نوازتا ہے. جب وہ دینے پہ آئے اس کی رحمت غالب آئے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ بہت نوازا جائے گا. تو ہم اس کی رحمت سے، اس کے خزانوں میں سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر ہی خیر اور اچھا کیوں نہیں مانگتے. وہ تو یہاں پہ بات میں ختم کروں گا کہ ہم نے بہت سی لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ نہیں سفلی عملیات، جادو ٹونوں کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے بہت تکلیف میں لوگ شکار ہیں. باقی ساری وہ تکالیف جو معاشرے میں، معاشرت میں، تربیت میں ہیں، جو ہمارے سیاست اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے اور اخلاقیات کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو موجود ہیں. اس کے ساتھ یہ والا عمل بھی چل رہا ہے. تو اگر میں، آپ، ہم سب سوچ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی سوچ رہا ہے کسی کے لیے برا، تو ہمیں اپنی سوچ کو روکنا ہے اور اس کو لگام ڈالنی ہے، اور اس کے دوسروں کے لیے سب کے لیے دعا کرنی ہے اچھی، اور اپنے لیے ان سے بھی بڑھ کے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ دوسروں کو تو نے عطا کیا تو میں بھی تیرے ہی بندہ یا بندی ہوں، مجھے بھی تو کھلا نواز. تیرے خزانوں میں تو اتنی کمی ہے کہ دنیا کے تو ہر انسان کو جتنا بیش بہا نواز دے تو بھی تیرے خزانوں میں کبھی کمی نہ آئے. بے شک رب کائنات کے خزانے انمول، انگنت اور بے حساب ہیں. تو اپنے لیے جب بھی مانگیں اچھا مانگیں، اور دوسروں کے لیے، اپنے ارد گرد جو سارے لوگ ہیں اور اپنے ملک و قوم کے لیے، اور انسانوں کو جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور وہ معصوم بھی ہوں تو ان کے لیے اچھا مانگیں. تو یہ اس بات کو ساتھ رکھتے ہوئے میں مرحوم اشفاق احمد صاحب جو کہ بابا جی بھی تھے اور اپنی روحانیت میں بھی ان کا مقام تھا، بہت بڑے دانشور تھے، اور میرے ایک روحانی استاد بھی ہیں جن کے بانو قدسیہ اور اشفاق احمد صاحب دونوں کی جوڑی جو ہے روحانی استاد کا درجہ رکھتی ہے. تو ان کا جو مشہور عام زاویہ کا فکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اگر اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ خود اپنے لیے بھی آسانیاں انسان آپ کو بھی ملیں، وہ دعا دیتے تھے، اور دوسروں کو بانٹنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہو، یعنی کہ اللہ اس قابل بنائے کہ آپ کی وجہ سے لوگ خوش ہوں، خوشحال ہوں، ان کی زندگیوں میں بہتری آئے، وہ اور اچھائیاں ان کے اور مثبت چیزیں ان کی زندگیوں میں، ان کی سوچ میں، ان کے ہر چیز میں آپ اچھا کردار ادا کریں. یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو جس نے پکڑ لیا، سمجھ لیں، اس کو دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گیا اور آخرت بھی مل گئی انشاءاللہ. اسی نوٹ پہ اس موضوع کو پھر دوبارہ بہت جلدی چھیڑیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بات پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجئے، شاید کسی اور کو بھی بھلا ہو جائے، کسی اور کی سوچ بدل جائے. ہم لوگ اور کیا کہتے ہیں، یقینی طور پہ اچھی بات بھی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس کو ضرور ایک چین پروسیس بنائیے. بہت شکریہ. جلد پھر ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. تو اس سے ملتے جلتے موضوع کے ساتھ بھی ضرور بات ہوگی. اگر آپ کو بات آپ اپنا کوئی واقعہ بیان کرنا چاہیں یا کوئی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا نظریہ پیش کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.